حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور مومن یقیناً جنتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے، جبکہ قبض روح کے بعد ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی کے تعاقب میں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر فرمایا، بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں۔ تو ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جانوں کے لیے بلائی ہی کی دعا کرو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کو بخش دے اور اس کے درجے بلند فرما، اور اس کے بعد اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بن جا، اور ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے، اور اس کی قبر کو فراخ کر دے، اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کے تعاقب میں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ ایسی مجالس میں بد دعا نہ کی جائے، کیونکہ وہاں موجود فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اہل علم و فضل کو چاہیے کہ وہ میت والے گھر میں جائیں اور میت کے لیے مغفرت کی اور متعلقین کے لیے صبر و جمیل اور دیگر امور خیر کی دعا کریں۔